أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جس نے اعراض کیا ہماری نصیحت اور جس نے منہ موڑا ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہے، تنگ گزران ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا ہے؟ ارشاد ہوگا اسی طریقے سے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا تھا، آج اسی طریقے سے ہم نے بھی تمہیں جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، اس وقت دنیا میں بڑی افراتفری کا عالم ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ابتلاءات ہیں، تیزم تیزی ہے، اور معیشت کی کشتی جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مہنگائی اپنے پورے عروج کے اوپر ہے، غریب آدمی کے چولہے میں آگ جلنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ بالخصوص معیشت کی تباہ کاریاں، جس وقت انسان کی زندگی کا گزر بسر جو ہے وہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہ انسان کے لیے دنیا میں بڑے کٹھن اور بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں جن میں انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو افراتفری کا عالم ہے اور مہنگائی کا زور ہے اور غربت کا عالم ہے، غریب لوگوں کے چولہے تو پہلے ہی نہیں جلتے تھے، اب جو ہے جو چنگاریاں جلتی ہوئی نظر آتی تھی وہ بھی بجھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسے حالات کے اسباب کیا ہیں؟ ایسے حالات رونما کیوں ہوتے ہیں اور پھر ان کا علاج کیا ہے؟ دنیا دار طبقہ جو ہے وہ اپنے ناحیے سے سوچتا ہے، لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان ایسی باتوں کے لیے رہنمائی جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بنیادی طور پر اس کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے، اور اسی سبب سے پھر آگے کئی اور اسباب نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جو یہ مہنگائی کا منہ زور اٹھتا ہوا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن جو معاملہ ہے، اس کا ایک ہی سبب قرآن مجید نے ذکر کیا، جو میں نے سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ جو لوگ ہماری ذکر سے اور ہماری یاد سے اور ہماری شریعت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور انہیں پسے پش ڈال دیتے ہیں، وہ یاد رکھ لیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کے لیے زندگی کی گزران جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی ہے بلکہ تنگ کر دی جاتی۔ جو لوگ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں،
ان کے لیے ان کی زندگی کی گزران تنگ کر دی جاتی ہے. آخرت میں تو ناکامی کا معاملہ ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی وہ سکھ کا اور چین کا سانس جو ہے وہ نہیں لیتے. یہ بنیادی سبب قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا. اور اسی سبب سے آگے دوسرے اسباب نکلتے ہیں. اگر ڈیٹیل میں چلے جائیں اور تفصیل میں چلے جائیں تو دوسرا سبب ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ معاشرے کے رہنے والے جو افراد ہیں ان کی اپنی بدعمالیاں ہیں، ان کے اپنے غلط قسم کے اعمال ہیں، ان کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور آپس کے لین دین اور معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، جھوٹ ہے. اس طرح کی جو نافرمانیاں ہیں وہ بنیادی سبب بنتی ہیں انسان کی گزران کے تنگ ہونے کا. اس میں جون سا مرضی گناہ لے لیجئے، سب گناہ اس کے اندر آ جائیں گے. نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، سچ نہ بولنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، امانت ادا نہ کرنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، یہ تمام اسباب، یہ تمام برائیاں، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہاں پہ گزران جو ہے وہ لوگوں کی اچھی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی رب کا قرآن کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی فتنہ ہی فتنہ ہے، فساد ہی فساد ہے. کس وجہ سے؟ جو لوگوں نے غلط اعمال کیے، لوگوں کے اپنے بد کرتوت ہیں، برے اعمال ہیں، غلط قسم کے افعال ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں خشکی اور تری میں دونوں جگہ پہ جو ہے وہ فتنہ و فساد برپا ہو چکا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی فتنہ اور فساد کیوں برپا کرتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہیں مزہ چکھایا جائے جو انہوں نے غلط اعمال کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں. جو وہ غلط کام کرتے ہیں ان غلط کاموں کو چھوڑ دیں تو ان کے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ غلط کاموں کو ترک کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو اعمال اس سے بھی، حالات جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوتے چلے جائیں. دنیا میں غلط اعمال کرنے کا نتیجہ آخرت میں تو تباہی کی شکل میں نکلتا ہی نکلتا ہے. زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو غلط اعمال کا مزہ جو ہے وہ چکھاتے کہ دنیا میں نے تجھے یہ غلط اعمال کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہاں پہ صحیح اعمال کرو، اس کا صلہ آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. زندگی میں انسان نماز چھوڑتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے کوئی معاملہ نہیں. بے ایمانی اور دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. کسی کے پیسوں پہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا تیرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، پوری قوم کو تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں ڈالنے والا تو ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے، یہ گناہ کی تباہی اور بربادی ہے کہ ایک بندہ نہیں بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان البر لیزید فی العمر، نیکی جو ہے وہ عمر میں اضافے کا باعث ہے. اکثر اہل علم کا کہنا ہے عمریں تو محدود ہیں، زندگی تو طے شدہ ہے، جتنی عمر لکھی اتنی ملنی ہے. یہ عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خیر اور برکت کر دی جاتی ہے. انسان کی زندگی میں خیر کا اضافہ ہو جاتا ہے، برکت کا اضافہ ہو جاتا ہے، وقت میں اس کے برکت ہو جاتی ہے، پیسے میں برکت ہو جاتی ہے، کام میں برکت ہو جاتی ہے. جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے.
گویا کہ صلہ رحمی کرنے سے اگر عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے سے عمر میں اور رزق میں جو ہے وہ کمی بھی پیدا ہوتی ہے، نقص بھی پیدا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے نقص آتا ہے اور نیکیاں کرنے سے جو ہے وہ اضافہ ملتا ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے جب انسان معصیت کے اندر، نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو انسان کے رزق میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ تجارت کے لین دین میں نے ذکر کیا، خیانت کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما۔ دو تاجر آپس میں سودا کرتے ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں، اپنے سودے کا عیب بتلاتے ہیں، خوبیاں بھی بتلاتے ہیں، عیب بھی بتلاتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خرید و فروخت میں، ان کے سودے میں برکت فرما دیتے۔ فرمایا اگر دونوں لین دین والے جھوٹ بولتے ہیں اور چیز اور سودے کے حقیقت کو چھپا لیتے ہیں اور اس کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، محقت برکت بیعہما، ان کی بے کی، ان کے سودے کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جس قوم میں ڈنڈی مارنے کی، ماپ تول میں کمی کرنے کی، چیزیں کم دینے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی نازل کر دے۔ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ، زندگی کی گزران جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم قسم کے حکمران جو ہے ان کے سروں پہ مسلط کر دیے جاتے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے بے ایمانی کی، ہیرا پھیری کی، فائدہ ہو گیا، میں نے 10,000 کی جگہ پہ لاکھ روپیہ کما لیا، میرا فائدہ ہی فائدہ، پیسے کے ساتھ زندگی ہے، پیسہ میرے کام آنے والا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، یہ پیسہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، یہ پیسہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ فرمایا ایسے معاشرے کے اوپر اللہ کی طرف سے ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ جو بھی آتا ہے وہ اپنے طور پر ہر کوئی اپنے آپ کو صادق اور امین سمجھتا ہے، سب کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان کا جہاں پہ کرپٹ ہونا یہ جرم ہے، وہ اپنا جرم بھگتیں گے، لیکن اصل جرم ہمارا ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ برے لوگ جو ہے وہ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ برائی کا وبال ہے، یہ انسان کی نافرمانی کا وبال ہے۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو پھر ایسے حالات پیدا ہوتے۔ نمبر 3، تیسرا سبب جو کہ رزق میں، معیشت میں تنگی کا ذریعہ بنتا ہے اور حالات میں خرابی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے رزق کا احترام نہ کرنا، رزق کی بے ادبی کرنا۔ رزق ایک پاکیزہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رزق بہت عظیم شے ہے، لیکن انسان اس کی جب بے ادبی کرتا ہے تو اس رزق سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کھانا کھاؤ، کھاتے وقت اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی آدمی کا لقمہ زمین پہ گر جائے، فلا یدعها للشیطان، تو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، فلیمتها عنها العذا، اس میں سے جو گندگی لگی ہے، مٹی لگی ہے، اسے صاف کر لیجئے اور صاف شدہ کھانا اٹھا کر کھا لیجئے۔ یہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جو لقمہ نیچے گر جائے اسے اٹھاؤ اور مٹی کو صاف کر لو، اور صاف کرنے کے بعد اسے کھا لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تم اس کو شیطان کے لیے چھوڑ دیتے۔ آج کون ہے جو لقمہ زمین پہ گر جاتا ہے اور اسے اٹھا کر کھا لیتا ہے؟ الا ماشاءاللہ، وگرنہ تکبر کی انتہا ہے۔ مہمان بھی کہتا ہے، میزبان بھی کہتا ہے رہنے دو کوئی بات نہیں، یہ اور موجود ہے، یہ لیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اسے پاؤں مار کر جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا جاتا۔ فرمایا یہ شیطان کا لقمہ ہے، یہ شیطان کا کھانا ہے، جس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے ان کھانوں میں پھر برکت نہیں رہتی۔
آپ نے فرمایا امرنا نسلت الصفحۃ، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم برتن کو اچھی طرح صاف کریں، اسے چاٹ لیں۔ آپ نے فرمایا اپنی انگلیوں کو چاٹو، اپنی انگلیوں کو اپنے بچوں کو چٹوا دو، حتیٰ کہ ہاتھ کے ساتھ بھی جو لقمہ لگا ہوا تھوڑا سا ذرہ بچا ہوا وہ بھی نہ پھینکو، اس کو صاف کرو، اسے کھا لو، پھر اس کے بعد جا کر ہاتھ دھو۔ کون ہاتھ چاٹتا ہے؟ برتن کو کون صاف کرتا ہے؟ صاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میرا اور آپ کا سب کا یہ مشاہدہ موجود ہے، تجربہ موجود ہے، بلکہ ہم سب خود کرتے ہیں ایسا۔ کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ ڈال کر لے آؤں، بعد میں پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اور وہ برتن بھر لیتا ہے اور اس میں سے ایک نوالا، دو نوالے، تین نوالے لے لیتا ہے اور برتن بھرے کا بھرا پڑا رہتا ہے، اور وہ اٹھا کر جو ہے وہ کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب کھانے کی اس قدر بے حرمتی کی جائے گی، بے ادبی کی جائے گی، تو وبال نہیں آئے گا؟ آپ دنیا میں دیکھیے تو صحیح، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک نوالے کو ترستے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے ایک نوالا مل، انہیں کھانے کے لیے نوالا نہیں ملتا، لیکن امیر زادے غریب آدمی کو دینا نہیں ہے، برباد کر کے پھینک دینا ہے۔ نہیں، یہ کمی ہے، اس کو کھانا نہیں دینا، اس کو یہ کھانا، یہ حقدار نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہمارا کھانا یہ کھا لے، اس کو نہیں دینا، اس کو اٹھا کر ڈرم میں اندر جو ہے وہ پھینک۔ فرمایا جب یہ بدعمالی ہوتی ہے، رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لیتا۔ آج ہمارے تقریباً ہر فنکشن میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کھانے کی بے حرمتی حد تک ہے، معقول مقدار میں کھائیے، تھوڑا سا ڈال لیجئے، دوسرے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ برتن آتا ہے وہ آنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈال کر لے جو، لیکن کھانا نہیں، وہ سارے کا سارا اتنا پڑا رہ جائے۔ اپنے برتن میں اپنی مرضی سے ڈالیے، کسی کو نہ بولیے کہ تم ڈالو، اپنی مرضی سے ڈالیے، جتنا لینا اتنا ڈالیے، ختم ہو جائے اور لے لیجیے، اور مل جاتا ہے، اور پھر رزق وہ ملنا ہی ملنا ہے جو آپ کی قسمت میں اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوا، جو نہیں لکھا ہوا وہ نہیں ملنا ہے۔ جتنے مرضی جنگ کر لیں، آپ دوڑ لیں، پہلے پہنچ جائیں، جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں لکھی ہے وہ آپ کو نہیں ملنی۔ کھانے کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال آتا ہے، اور لوگوں کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جاتی۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر چوتھا سبب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا اپنے گھروں میں، اپنے رزق کے اوپر، تب بھی وبال آتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، اور برکتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور نحوستیں جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں شیطان موجود ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت، اور پھر کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے، شیطان اپنے حواریوں میں اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے لیے رات گزارنا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہاں پہ گھر میں داخل ہونے والے بندے نے اللہ کا نام لے لیا۔ آج کون نام لیتا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کون پڑھتا ہے؟ وہ تو آتی نہیں۔ اگر 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو پوچھ لیجئے 95 بندے بغیر کسی مبالغہ کے ایسے موجود ہوں گے جن کو دعا نہیں آتی ہوگی گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے، شیطان اعلان کرتا ہے اس گھر میں رہنے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور جب کھانے کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کر دیتا ہے تو کھانے پہ بھی اعلان ہوتا ہے یہاں پہ تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور جب انسان نہ گھر میں داخل ہوتے وقت نام لیتا ہے اور نہ کھانے پہ بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اعلان کرتا ہے آ جاؤ آ جاؤ ادرکتم المبیت والعشاء، آج گھر رات گزارنے کے لیے بھی مل گیا ہے، اور کھانا بھی یہیں پہ ہوگا، رات کا لنچ بھی یہیں پہ، ڈنر بھی جو ہے وہ یہیں پہ ہوگا۔ یہ شیطان جب انسان کے کھانے میں اور گھر میں شریک ہو جاتا ہے تب بھی برکتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور نحوستیں جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہیں۔ گھر سے نکلنے کی بھی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی بھی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی
الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفین ولا مودن ولا مستغنن ربنا الحمدللہ اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم من لا کافی لہ ولا موفی لہ. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا، جس نے ہمیں جگہ دی ہے، جو ذات ہمارے لیے کافی ہو گئی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو گھر بھی نہیں ملا ہے، جن کو کھانا بھی نہیں ملا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی بھی نہیں ہوئے. یہ دعا بھی آپ سے کھانے کے بعد پڑھا کر. تو یہ جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اور گھر سے نکلتے وقت بھی، رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ چھن جاتی ہیں، نحوستیں جو ہے وہ طاری ہو جاتی. نمبر 5، پانچواں سبب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تب بھی نحوست طاری ہوتی ہے. آج کون سی نعمت نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو؟ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، حالات خراب ہیں، معیشت کی کشتی جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، یہ بجلی نہیں ہے، پنکھے چلتے ہوئے اے سی میں رہنے کے لیے زندگی نہیں ہے، اے سی والی گاڑیاں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے. آپ یاد کریں پہلے گھروں میں ایک ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا، گھروں میں برکتیں ہوتی تھی، سارے خاندان کے لیے کھانا وافر ہو جاتا تھا، کافی ہو جاتا تھا. لوگ اٹھا کر اپنے پڑوسیوں کو دیتے تھے، راہی مسافروں کو دیتے تھے، گزرنے والا کوئی بھی بندہ ہوتا اس کو بلا کر کھانا کھلا دیا جاتا. آج گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ کیوں آ گئے، کہاں سے کھلانا ہے، کہاں سے دلانا ہے. اور آج گھروں میں ایک ایک نہیں بلکہ 2-2 3-3 4-4 افراد کمانے والے ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر نہیں ہے. اللہ کریم نے اعلان کیا تھا لئن اشکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لوگوں، جو لوگ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو مزید دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں میں ان سے پہلے والی نعمتیں جو ہے وہ بھی چھین لیتا ہوں. جب نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو نعمتوں میں برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی. بسا اوقات نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بسا اوقات نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کو صحیح معنوں میں فائدہ اس سے صحیح حاصل نہیں کر سکتا، اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے وہ انسان کو فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ والے کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. چند بھائی تھے، باغ کے مالک تھے، اللہ نے باغ دے رکھا تھا، ہر طرح کا پھل آتا تھا، زمین زرخیز تھی، کھیتی نکلتی تھی. آپس میں قسمیں اٹھانے لگے، نکلو، راتوں رات نکلو اور باغ میں جو ہے وہ جا کر کٹائی کرو، پھل توڑ لو، کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آ جائے. ان کے آنے سے پہلے پہلے سامان جمع کر کے کاٹ کر جو ہے وہ پھل لے کر گھر میں آ جائے، تاکہ تمہارا پھل جو ہے وہ کوئی مسکین نہ کھا سکے. آپس میں یہ عہد کرتے بھاگتے ہوئے اپنے باغ کی طرف گئے، اور وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا اور باغ کو ملیا میٹ کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا. اپنے باغ کی جب حالت دیکھی تو کہنے لگے لگتا یوں ہے کہ ہم غلط جگہ پہ آ گئے، یہ ہمارا باغ تو نہیں، یہ تو باغ کسی اور کا ہے. پھر کہنے لگے نہیں نہیں، جگہ تو وہی ہے، راستہ تو وہی ہم نے استعمال کیا ہے، یہ ساتھ والی زمین وہی ہے، ادھر والی زمین تو وہی ہے، یہ باغ وہی ہے. نہیں، لگتا یہ ہے کہ بل نحن محرومون، ہمیں ہمارے رزق سے محروم کر دیا گیا. یہ ناشکری. جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نعمتیں چھن جاتی. اللہ نے دیا ہے تو اس دیے میں سے کچھ خرچ بھی کر دیجئے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. پڑوسیوں کو دیجئے، غریبوں کو دیجئے، بہن بھائیوں کو دیجئے، مسافر کو دے دیجئے، کسی بیمار کو دے دیجئے. یہ مال کے اندر بلائیں ہوتی ہیں، آفتیں ہوتی ہیں، یہ خرچ کرنے سے وہ بلائیں اور آفتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی. جو پریشانی آنے والی ہے وہ دور ہو جاتی ہے.
لیکن انسان سمجھتا ہے نہیں 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 یہ میرا ہی ہے، بس اس کے اوپر کوئی دوسرا قبضہ نہ کرے۔ جب دوسروں کو محروم کرنے کا سوچ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو محروم کر دیتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کا مشہور قصہ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک بیمار آدمی تھا، اس کے چہرے پہ داغ ہی داغ تھے، پھلبیری کی بیماری جسے کہتے ہیں۔ دوسرا سر سے گنجا تھا، اور تیسرا نابینا آدمی تھا۔ تینوں آدمی بیمار تھے، پریشان حال تھے، مفلوق الحال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی آزمائش، گنجے آدمی کو بال دے دیے اور رزق میں برکت دے دی، اس کے پاس گائیوں کے ریوڑ دے دیے۔ پھلبیری والا بیمار آدمی تھا، اس کو جو ہے وہ اس کے داغ صاف کر دیے اور جسم صاف کر دیا، اور اسے اونٹوں کا مال دے دیا گیا۔ نابینا آدمی جو تھا اس کی بینائی واپس کر دی گئی اور اس کو بکریوں کے ریوڑ دے دیے گئے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اس کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ اسی حالت میں جس طریقے سے وہ پھلبیری والا آدمی تھا اس کی شکل بنا کر جاؤ۔ اس نے اپنے جسم پہ داغ ڈالے اور اس کے پاس چلا گیا، کہا میں بیمار آدمی ہوں، مسکین ہوں، سفر کرنا ہے، سفر کے لیے میرے پاس سواری نہیں، اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ مجھے دے دی۔ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، بہت زیادہ خرچے ہیں، بل بہت زیادہ ہیں، مزدور بہت زیادہ ہیں، گاڑیاں بہت زیادہ رکھی ہیں، پٹرول بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، فون بہت زیادہ بل ان کا آ جاتا ہے، بجلی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے، ملازم بہت زیادہ، ان کی تنخواہیں بہت زیادہ دینی ہوتی ہیں، آپ کے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتہ کہنے لگا یاد ہے کبھی تم بھی بیمار ہوتے تھے، جس طرح کی شکل و صورت میری ہے اسی طرح کی حالت تمہاری ہوتی تھی، اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، اس وقت کو یاد کرو، اور آج مجھ جیسے مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مجھے ایک سواری دے دو۔ وہ کہنے لگا چل چل، تو مجھے گالی دیتا ہے، میں کب بیمار تھا، میں تو پہلے سے ہی ایسا تھا، تندرست ہوں، اللہ نے مجھے بڑا نواز رکھا ہے، چل یہاں سے بھاگ جا، تو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمیں برا بناتا ہے۔ فرشتہ بد دعا دیتا ہے ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی جو گنجا تھا اسی گنجے کی شکل میں اس کے پاس پہنچ گیا، جا کر کہنے لگا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے پاس جانور نہیں ہے، کوئی ایک گائے دے دو، میرے بچے اس سے دودھ پیتے رہیں گے۔ کہنے لگا نہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اتنا بڑا صدقہ خیرات کرنے کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگا یاد کرو کبھی تم بھی گنجے ہوتے تھے، سر پہ تمہارے بال نہیں ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت دی اور تمہارے سر پہ بال اگا دی، اور تیرے پاس رزق نہیں تھا، تجھے رزق دے دیا گیا، تو پہلے فقیر ہوتا تھا، آج مجھ جیسے فقیر کو ضرورت ہے، مجھے عطا کر دو۔ کہنے لگا تو جھوٹ بولتا ہے، میں پہلے سے ہی تندرست ہوں اور پہلے سے مالدار ہوں، جدی پشتی جو ہے وہ ہمارا خاندان چلا آ رہا ہے، ہم نے یہ مال شروع سے کما رکھا ہے، چل یہاں سے بھاگ جا، کچھ نہیں ہے۔ فرشتہ اسے بھی بد دعا دیتا ہے ان کنت کاذبا فسیرک اللہ بما کنت علیہ، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اسی حالت پہ کر دے جس حالت پہ تو پہلے پہ موجود۔ تیسرا آدمی نابینا، فرشتہ نابینے کی شکل میں نابینا بن کر اس کے پاس جاتا ہے، نابینا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی جانور نہیں، کوئی ایک چھوٹی سی بکری دے دو، اس کا دودھ نکال کر میں پی لیا کروں گا، مجھے ضرورت ہے۔ یاد کرو تم بھی کبھی نبینے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھیں بھی واپس کر دی، اللہ نے تجھے رزق بھی دے دیا، تھوڑا سا صدقہ خیرات میرے اوپر بھی کر دو۔ وہ نابینا کہنے لگا بالکل تو نے سچ کہا، میں بھی ایک وقت نابینا ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہے اور مال بھی دیا ہے، یہ مال سارا موجود ہے، جو لینا چاہتے لے جاؤ، جو کچھ لینا چاہتے لے جاؤ۔ فرشتہ آگے سے مسکرا دیا، کہنے لگا یہاں پہ میں مال لینے نہیں آیا تھا، تمہاری آزمائش کرنے آیا تھا، تینوں کی تمہاری آزمائش ہوئی ہے، پہلے والے 2 بندے ناکام ہو گئے ہیں اور تم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، یہ مال تمہارا، تمہیں مبارک ہو، تمہاری صحت تمہیں مبارک ہو، تمہارے اندر جذبہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکر کرنے کا،
جب نعمتوں پہ شکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو بقا عطا فرماتے ہیں، دوام دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے والی نعمتیں بھی چھین لیتے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرے، جو اللہ نے دے رکھا ہے بہت دے رکھا ہے، ہر انسان کو اللہ نے نوازا ہے اور اس کے نوازنے کے انداز نرالے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک چیز دے رکھی ہے، دوسرے کو وہ نہیں دی لیکن دوسری دے رکھی، تیسرے کو تیسری دے رکھی ہے، سب کو نوازا ہے۔ انسان دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ خام خواہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ شکر ادا کرو، جو نہیں ملی ہیں ان پہ صبر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مزید انعامات سے جو ہے وہ تمہیں نوازتے رہے۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کٹھن بھی ہو جائے، مشکل بھی ہو جائے تو انسان کو جو ہے وہ حسد نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ حالات تنگ بھی آ جائیں، اللہ کا شکوہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں، اللہ کی شکایت لوگوں کو نہ لگائیں، میں مارا گیا، میرے حالات خراب ہو گئے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ یہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تیری قسمت میں فیصلہ کر رکھا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات میں تجھے مالدار کر، سب سے بڑا غنی تجھے بنا دیا جائے گا۔ آپ سلم یہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے جو تو فیصلہ کر دے اس پہ راضی کر، یا اللہ جو تو فیصلہ میرے حق میں کر دے اس پہ مجھے راضی کر دے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ جو فیصلہ ہو چکا ہے مجھے اس کے اوپر راضی ہونے کی توفیق عطا کر۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، نعمت ملے تو تب بھی راضی ہو جائیں، آزمائش آ جائے تو تب بھی راضی ہو جائیں۔ جب انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، مشکل حالات میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کر رکھا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو کہتا رب نے تو مجھے ذلیل کر دی، رب نے تو مجھے تباہ کر دیا۔ فرمایا یہ انسان کا کہنا جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اگر انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے، انعامات کی شکل میں بھی راضی ہو جائے اور ابتلاءات اور آزمائشوں کی شکل میں بھی راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پریشانیوں کو کاٹ دیتے، انسان کی مشکلات کو گزار دیتے اور انسان کے حالات بہترین انداز میں جو ہے وہ گزر جاتے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں نے ذکر کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات وہی ہے، کتاب و سنت سے جب انسان منہ موڑے گا، اعراض کرے گا تو پھر دنیا میں سکون کا سانس نہیں آ سکتا، دنیا میں چین نہیں مل سکتا ہے، دنیا میں پریشانی آئے گی، آزمائش آئے گی، ابتلا آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا ہمارے لیے بہترین طریقہ بتلایا ہے، اللہ کریم ہمیں اسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔